أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کچھ چیزیں میں نے ذکر کر دی تھی عامہ پارے کے حوالے سے، کچھ آج ذکر کر دیتا ہوں. یہ جو سورہ انفطار ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ بڑے عجیب انداز میں انسان کو جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں. اللہ حضرت انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھتے نہیں اور اس دن کو یاد تو کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، قبروں سے مردے نکل کھڑے ہوں گے، ہر کوئی جان لے گا، مرد بھی عورت بھی، بچے بھی بوڑھے بھی، امیر بھی غریب بھی. دنیا میں کیا کر کے آیا تھا، کیسے زندگی گزاری تھی، کیسے جوانی کو گزارا، کیسے بڑھاپے کو گزارا، کیسے ایک بہو بن کے زندگی گزاری، کیسے ایک ساس بن کے زندگی گزاری، کیسے ایک ماں بن کے زندگی گزاری، کیسے ایک خامند بن کے باپ بن کے زندگی گزاری، کیسے ایک دوست اور دشمن بن کے زندگی گزاری، کیسے ایک پڑوسی بن کے زندگی گزاری تھی، کیسے ایک تاجر بن کے زندگی گزاری تھی. ہر کوئی جان لے گا کیا کیا کر کے آیا تھا. اللہ تعالیٰ ساری موویاں چلائے گا. پہلے یہ سمجھنا مشکل تھا، پہلے یہ بات سمجھنا ذرا مشکل تھی. آج سے 100 سال پہلے
کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو کیسے ظاہر کریں گے، اللہ دلوں کے بھید کیسے ظاہر کرے گا، اللہ ہمارے وہ اعمال جو ہم نے خفیہ کیا کیسے ظاہر کرے گا، اللہ ہمارے کرتوتوں کو کیسے دکھائے گا۔ آج یہ سمجھنا آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیمرہ ایجاد کروایا، میموری کارڈ بنوائے کہ ایک ایک میموری کارڈ میں انسان کی ساری زندگی جب محفوظ کی جا سکتی ہے، 24 گھنٹے اس کے سنبھالے جا سکتے ہیں، ساری زندگی ایک انسان کی محفوظ کی جا سکتی ہے، تو اللہ جو کل کائنات کا بادشاہ ہے، جو سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے، تو وہ اللہ کیسے انسان کی ساری چیزیں نہیں دکھا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو گے تم؟ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، زمین بھی پھٹ جائے گی، اللہ سورج ستاروں کو گرا کے سمندروں میں گرائے گا، اللہ ان کو آگ لگا دیں گے، اللہ سب کو آگ لگا دے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں انسان کو پھر اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جیسے کہ ماں اپنے بچے سے کہتی ہے نا، اوئے میرے بچے تجھے کیا ہو گیا ہے، تڑپ کے کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو تڑپنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے وہ انداز اپنایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے میرے بندے، اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں دھوکے میں پڑ گیا؟ دنیا کی چیزوں نے، تمہارے تعلقات نے، تمہاری اولاد نے، تمہارے کاروبار نے، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، حالانکہ پیدا کرنے والا میں ہوں، تیرا نام و نشان نہیں تھا، تجھے پیدا میں نے کیا، فسواک، بڑے اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، فعدلک، بڑی خوبصورت انداز میں پیدا کیا۔ ایسے نہیں کیا کہ تیری ایک آنکھ آگے لگاتا، ایک آنکھ پیچھے لگا دیتا تو کتنا بھدا لگتا۔ ایسے نہیں کیا کہ تیری ناک پیچھے کو لگا دیتا گدی کی طرف تو کتنا بھدا لگتا۔ میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا، 2 آنکھیں تیری سامنے لگائے، سونگھنے کے لیے تجھے میں نے ناک دی، سننے کے لیے کان دیے۔ ایسا نہیں کیا کہ ایک کان میں تمہارے منہ پہ لگا دیتا، ایک کان گدی پہ لگا دیتا تو کتنا بھدا بدصورت لگتا۔ میں نے تجھے بڑی اعتدال کے ساتھ بنایا ہے، بڑی حسن کاری کے ساتھ بنایا ہے، ہر عضو کو اس کی بہترین جگہ پہ رکھا ہے، 5 انگلیوں کو بڑے تناسب کے ساتھ بنایا ہے، ایک انگلی بھی ذرا اپنے ذائچے سے باہر نکل جائے کتنی بھدی معلوم ہوتی ہے، انسان کتنا بدصورت لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فعدلک فسواک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جیسے میں نے چاہا میں نے تجھے بنایا، کالا بنانا چاہا کالا بنا دیا، گورا بنانا چاہا گورا بنا دیا، جس زبان کے اندر پیدا کرنا چاہا اس زبان والا بنایا۔ یہ میری چاہت ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ماں باپ تو اپنے لیے پتہ نہیں کیسے کیسی اولاد مانگتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، جس مرضی صورت میں جہاں مرضی چاہوں گا میں پیدا کروں گا، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی انسان سے شکوہ کر رہے ہیں، میرے بندو میں نے تجھے کیسا بنایا میں نے، اب مجھے چھوڑ کے تو کہاں کا رخ کر رہا ہے، مجھے چھوڑ کے کہاں جانا چاہتا ہے؟ اچھا اگر خدا نہ خواستہ یا اگر جگہ یہاں فل ہو گئی نا کوئی مسئلہ تو اوپر چلے جائیں، آپ اوپر چلے جائیں، اگر یہاں جگہ نہیں ہے اوپر کمرے میں چلے جائیں، وہاں بیٹھنے کی جگہ موجود ہے اور وہاں بھی انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی۔ اگر یہاں جگہ نہیں بنتی کوشش تو کریں کہ یہیں اس طرح بیٹھیں کہ جگہ بن جائیں۔ ہم نے پچھلے دنوں تو پڑھا تھا کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ جگہ دے دیا کرتے ہیں، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، وہ جگہ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو اگر جگہ فل ہو جاتی اس طرح سے اندر ترتیب بنا کے بیٹھیں کہ سارے آ سکیں، جگہ اگر بھر جاتی ہے تو اوپر چلے جائیں، وہاں کمرے میں انشاءاللہ جگہ ہوگی، اللہ نے چاہا تو آواز بھی آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے اس صورت میں شکوہ کر رہے ہیں، شکوہ کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ علماء نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں انسان کی حفاظت کرتا ہے اور انسان کس کس طرح اللہ کی ناشکریہ کرتا ہے۔ ایک بزرگ دریا کنارے سیر کر رہے تھے، سیر کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں، ایک بچھو
وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور بچھو جب دوڑتا ہوا آ رہا ہے تو بڑے حیران ہوئے کہ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں۔ بچھو دریا کنارے پہنچا، دریا کنارے پہنچنے کے بعد دریا کے کنارے ایک کچھوا آیا ہوا تھا۔ تو کچھوا جب وہاں آیا ہے دریا کنارے، جب وہ آیا ہے تو کچھوا بھی وہاں پہ آیا۔ بچھو نے کچھوے کی پشت کے اوپر سواری کی اور دریا کی طرف چل پڑا۔ اب یہ بزرگوں کو بات کھٹکی کہ کیا ماجرا ہے کہ یہ بچھو کچھوے کی پشت کے اوپر بیٹھ کے دریا کے دوسرے پار جانا چاہتا ہے، تو انہوں نے بھی اس کے پیچھے کشتی لے کر دوڑ لگا دی۔ میرے خیال ہے ٹھیک، انہوں نے بھی دوڑ لگا دی، اس کے پیچھے کشتی لی اور چل پڑے۔ اب بچھو جب دوسری طرف اترا ہے، دوسری طرف اترتے اس نے جنگل میں دوڑ لگا دی۔ اب یہ بزرگ ان کے پیچھے 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 جنگل میں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اور اوپر سے ایک سانپ نیچے کی طرف آ کے اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ تو یہ بچھو بھی وہاں پہنچا اور بچھو نے جا کے جلدی سے سانپ کو ڈسا۔ سانپ اس کے زہر کی وجہ سے مرا اور زمین پر جب وہ تڑپ کے پتوں کی پھڑپھڑاہٹ محسوس ہوئی تو وہ سونے والا بھی جاگ گیا۔ اب سونے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے، تو سونے والے نے یہ کیا کہ جلدی سے اٹھ کے بچھو کو مارنا چاہا۔ جب بچھو کو مارنا چاہا تو ان بزرگوں نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ارے اللہ کے بندے، تو غفلت کی نیند میں سویا ہوا تھا، تجھے نہیں پتا تھا کہ آج تیری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ حفیظ ہیں، ہر جگہ پہ انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بچانے کے لیے کہاں سے بچھو کو بھیجا جس نے تیرے دشمن سانپ کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ ایسے حفیظ ہیں، ہر جگہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ پھر شکوہ بھی کر رہے ہیں، جب حفیظ میں ہوں تو مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو، جب کریم میں ہوں تو مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو، جب رزق کے خزانے میرے پاس ہیں، تمہیں کھلاتا پلاتا سلاتا جگاتا میں ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو، کس کی طرف دوڑ لگاتے ہو۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا، کیوں غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ، کوئی کبیرہ گناہ ایک گناہ کرتا ہے، تو اللہ کی مخلوق آ کے اللہ سے کہتی ہے، ہوائیں آتی ہیں، ہوائیں کہتی ہیں، اللہ یہ تیرا نافرمان بندہ ہے، ہمیں حکم دے ہم ان کو اٹھا کر جنگلوں میں گرا دیں۔ اور پھر زمین کہتی ہے، یا اللہ ہمیں حکم دے ہم پھٹ جائیں اور ان کو اپنے اندر سما لیں۔ اور آسمان کہتا ہے، یا اللہ ہمیں حکم دے ہم بارش برسا کے ان کو غرق کر کے رکھ دیں۔ سمندر کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں حکم دے یہ تیرا نافرمان بندہ ہے، ہم ان پر چڑھ دوڑیں۔ اور یہ جنگل کے درندے آ کے کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں حکم دے ہم شہروں میں جا کے ان کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیں۔ اللہ کہتے ہیں، ان کان عبدکم فشانکم، اگر یہ تمہارے بندے ہیں تو ان کے ساتھ جو چاہے مرضی کرنا ہے کر لو، پکڑ لو۔ ان کان عبدی فشانی، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور یہ میرے ہی بندے ہیں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے، میں ہی ان کا بنانے والا ہوں، تو میں اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں۔ یہ جب بھی میرے پاس آئیں گے، یہ دن میں آئیں یا رات میں آئیں، یہ دوپہر میں آئیں یا شام میں آئیں، جب بھی آ کر یہ توبہ کریں گے میں ان کے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ تو انتظار میں ہے، اللہ تو انتظار میں ہے۔ ہر مخلوق آ کر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تباہ کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کی ذات حفیظ ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں، یا ابن آدم انی لکم محب فبحق علیک کن لی محبا، اے آدم کی اولاد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے حق کا واسطہ تو بھی تو مجھ سے محبت کر، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو واسطہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی محبت بڑھانے کا واسطہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ واسطہ دے رہے ہیں انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ شکوے شکایت بھی کر رہے ہیں، واسطہ بھی دے رہے ہیں کہ میرے بندے میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں اور تم میرے لیے کیا کرتے ہو۔ پھر
آگے چل کے جو سورہ عادیات آئے گی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی شکوہ کیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اللہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. میرے بندو، ایک تم سے تو اچھا گھوڑا رہ گیا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم انسان ہو، ایک گھوڑا تم سے اچھا ہے. گھوڑا، یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ نے کہا ایک آدمی گھوڑے کا بچہ لے کے پالتا ہے، اس کو چارہ کھلاتا ہے، دانہ کھلاتا ہے، اس کو پروان چڑھا کے جوان بنا دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس جوان گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کا مالک کہتا ہے چل بھائی میں نے تجھے کھلایا پلایا ہے، اب تجھے میدان جہاد میں لے کے جانے کا وقت آ گیا، اب تجھ پر سواری کرنے کا وقت آ گیا، چل مجھے بٹھا کے لے کر چل، میرا نمک حلال کر، جو میں نے تجھے کھلایا پلایا اس کا حق ادا کر. اور گھوڑے کی خوبی کیا ہے؟ اپنے مالک کو لے کر میدان جہاد میں جب جاتا ہے، سواری میں جاتا ہے، اس کے لیے سواری بنتا ہے تو گھوڑے پر دائیں سے بھی تیر برستے ہیں، بائیں سے بھی تیر برستے ہیں، آگے بھی سے بھی تیر برستے ہیں، تلواریں بھی اس کے اوپر گرتی ہیں، لیکن گھوڑا پیٹھ دکھا کے پیچھے نہیں بھاگتا. یہ اپنے مالک کو کہہ رہا ہوتا اپنے عمل سے، اے میرے مالک تو نے مجھے کھلایا پلایا ہے، پال پوس کے جوان کیا، بڑا کیا، آج تجھے ضرورت پیش آئی ہے، آج تو میری پیٹھ پر سوار ہے، میں نمک حرامی نہیں کروں گا، میں نے تیرا نمک کھایا اس کو حلال کروں گا. مر تو سکتا ہوں، اپنی جان تو میدان جہاد میں دے سکتا ہوں، لیکن اپنی پیٹھ نہیں دکھا سکتا. گھوڑے کی خوبی ہے پیٹھ نہیں دکھاتا، بھاگتا نہیں ہے، مالک نے جس کام پہ لگا دیا وہ کر کے چھوڑتا ہے. تو اللہ کہہ رہے میرے بندے تو تھا کوئی نہیں، جب تو پیدا ہوا میں نے تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈال دی. وہی آوارہ باپ جو کچھ کام کرنے کو تیار نہیں تھا، جب تو پیدا ہوا وہ کمانے لگا، وہ گھر میں رزق لے کے آنے لگا، میں نے اس کو ذمہ دار بنا دیا. وہ لڑکی جس کو میں نے ماں بنایا، ماں بننے سے پہلے اس سے گندگی غلاظت سے نفرت تھی، اس سے گندگی سے گھن آتی تھی، لیکن میں نے اس کے دل میں تیری محبت ڈال دی. وہ تیری پوٹیاں بھی صاف کرتی ہے، تیرا پیشاب پیخانہ بھی صاف کرتی ہے. وہی بچی ماں بننے سے پہلے وہ 1 گھنٹہ جاگنا گوارا نہیں کرتی، اب تیری محبت میں نے اس کے دل میں ڈال دی. وہ راتوں کو جاگتی ہے، ساری ساری رات جاگ کے تیرا خیال کرتی ہے، تیرے سونے پر سوتی ہے، تیرے جاگنے پر جاگ جاتی ہے. وہ بچی جو بے پرواہ تھی، جسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، جب تجھے میں نے اس کی گود میں لا کر ڈالا تو وہی بچی اتنی ذمہ دار بن گئی. دن میں 10 دفعہ فیڈر بنا کے تجھے دیتی ہے، دن میں 10 دفعہ تجھے وہ کھیلتے کھلاتے تھکتی نہیں ہے. اپنے ماں باپ کو ایک پانی کا گلاس نہیں دیتی تھی، تجھے 5 10 دفعہ دن میں فیڈر بنا کے دیتی ہے. سارا دن تجھے گود میں لیے لیے پھرتی ہے. اے میرے بندے میں نے اس ماں کے دل میں تیری محبت ڈال دی. پھر جب تو بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد میں نے تیرے باپ اور ماں کے دل میں تیری محبت ڈال دی کہ تیرا خیال کریں، وہ تیرا لحاظ کریں، وہ تیرا پاس کریں، تیرے سکول کا بندوبست کریں، تجھے پھر اور بڑا ہو کے تیرے نکاح کا بندوبست کریں، تیرے گھر کا بندوبست کریں، تیری رہائش کا بندوبست کریں. اے میرے بندے جب پھر تجھ پر جوانی آئی اور تجھے میں نے اپنی طرف بلایا کہ اب تو بڑا ہو گیا، مجھے بھی آ کے سجدہ کر، میرے بھی سجدہ حضور ہو، میرے در پہ بھی پیش ہو، میرے سامنے آ کر بھی اپنی راز و نیاز کو پیش کر. اب میری بھی تو مان، عبادات جو میں نے بتائی ہیں وہ بھی تو کر، جو معاملات میں نے جس نہج پہ کرنے کو کہا ہے وہ بھی تو کر. لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے جوانی کے غرور اور نشے میں آ کر میری نافرمانیاں شروع کر دی، تو نے بغاوتیں شروع کر دی. میں نے تجھے مال کیا دیا، تو تکبر میں آ گیا. میں نے تجھے صحت کیا دی، تو بگڑ ہی گیا. میں نے تجھے جوانی کیا دی، تو اترا ہی گیا. میں نے تجھے عہدہ کیا دیا، تو تکبر غرور کے اندر آ گیا. تو ایک گھوڑا تجھ سے زیادہ اچھا ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہے، اپنے مالک کے لیے قربان تو ہو جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. اور تو جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے میرا باغی بنتا چلا جاتا ہے. تو اللہ شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، اللہ شکوے. تو میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ اللہ کے شکوے شکایتیں ہمارے لیے کیسے ہیں.
تو اللہ کہہ رہے ہیں بڑے لاڈ اور پیار سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے کس چیز نے تجھے تیرے رب سے غافل کر دیا۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے نا ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، چیزوں کی محبت، اور ایک اللہ کی محبت۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ ماں بھی تنگ آئے نا اولاد سے، آج کل مائیں بھی دھکے دے کے نکال دیتی ہیں، باپ تنگ آئے اولاد سے، باپ بھی دھکے دے کے نکال دیتا ہے، آگ کر دیتا ہے۔ باپ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرا یہ بیٹا میرے جنازے میں بھی نہ آئے۔ میں نے خود ایسے باپ اب روزانہ کہیں اللہ معاف فرمائے باپ آگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی آگ نہیں کرتا، اللہ کبھی بھی آگ نہیں کرتا، ہر وقت توبہ کے انتظار میں ہے۔ ہم آنکھوں کے گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ ہماری آنکھیں نہیں نکالتا، ہم ہاتھوں کے گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ ہمارے ہاتھ نہیں توڑتا، ہم پاؤں کے گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ ہمارے پاؤں نہیں کاٹتا، ہم دل دماغ کے گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ ہمارا دل دماغ پہ فالج نہیں گراتا، ہم زبان کے گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ ہماری زبان نہیں نکالتا، سارے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کے انتظار میں۔ ہر کوئی چھوڑ دیتا ہے، ہر کوئی اللہ نہیں چھوڑتا، اللہ نہیں چھوڑتا بندے کو، اللہ نہیں چھوڑتا۔ تو ہم بھی تو اللہ کو نہ چھوڑیں نا، ہم بھی تو اللہ کے فضل و کرم کی قدردانی کا لحاظ رکھیں، ہم بھی تو پاس کریں نا کچھ۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے، روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے بارش روک لی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو لے کر دریا کے کنارے گئے، اللہ سے دعا مانگی، وحی آئی کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا نافرمان بندہ ہے جس نے 40 سال سے مجھے کبھی راضی نہیں کیا، 40 سال سے ناراض کرتا آ رہا ہے، جب تک یہ مجمع میں ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ کتنے گناہ ہوں گے اس آدمی کے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کی دعا بھی روک لی، حضرت موسیٰ کی دعا بھی روک لی، کتنے گناہ ہوں گے، کتنے گناہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ بھائی اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے، جب تک وہ مجمع میں موجود ہے اللہ بارش نہیں برسائیں گے، وہ مجمع سے چلا جائے، نکل جائے۔ اب آدمی سمجھ گیا جو گنہگار تھا، اس نے دل میں دعا کی، کہنے لگا اللہ سے ان خرجت ففضحت نفسی، اگر میں اب نکلوں گا اپنے آپ کو ذلیل کر بیٹھوں گا، سارے لوگ پہچان جائیں گے، سمجھ جائیں گے اچھا یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ منحوس تھا ہمارے بیچ میں کہ جس کی وجہ سے بارشیں رک گئیں۔ اب وہ یہ خیالات سوچ رہے کہ میری تو بے عزتی ہوگی، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس وقت اس آدمی نے دعا کی، کیا دعا کی؟ کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی۔ نہ اس نے ہاتھ اٹھائے، نہ اس نے الفاظ کہے، دل میں کہنے لگا یہ 4 الفاظ، اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی۔ یا اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے ڈھیل دیتا رہا، تو مجھے مہلت دیتا رہا، یا اللہ آج بھی مجھے معاف فرما دے، آج بھی مجھے مہلت دے دے، اگر میں مجمع سے نکلتا ہوں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، یا اللہ مجھے رسوائی سے بچا لے۔ 4 سیکنڈ کی دعا کی، آسمان سے چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بارش برسی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجمع سے نکلا تو کوئی بھی نہیں ہے، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے دے دی۔ اس نے توبہ کر لی، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے دے دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ اس کا نام تو بتا، کیا نام ہے، کیا نام ہے؟ وحی آئی کہ واہ جب میرا نافرمان بندہ تھا تب تو میں نے بتایا نہیں، اب توبہ کر کے میرا فرما بردار بن چکا ہے، اب میں اس کو کیسے رسوا کر دوں، اب میں اس کے پردے کو کیسے ظاہر کر دوں۔ تو اللہ اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ سے چپ کے اپنی باتیں شیئر کرنی چاہیے، راز و نیاز کرنا چاہیے۔ ہم گھر میں ہوں، دکان پہ ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ سے اپنی چیزوں کو ذکر کرنے کی عادت بنا لیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایک تسمے کی ضرورت پڑتی تھی نا، اللہ سے ذکر کرتے تھے۔
اللہ ہمارے سب سے گہرے دوست تھے، اللہ ہمارے سب سے زیادہ قریب تھے۔ جس بات کو ذکر کرنا ہوتا چپ کے اللہ سے ذکر کیا کرتے تھے۔ یا اللہ میرے ساتھ لوگ یہ کر رہے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، یا اللہ میری یہ پریشانی مجبوری ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ سے اپنے دکھڑے سنانا، ذکر کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ دل کو سکون سے بھر دے گا۔ بہرحال بات بڑھ گئی، تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ انفطار میں یہ پیغام دے رہے ہیں، میرے بندو کہاں جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے کس کا رخ کرتے ہو۔ ایک تو یہاں یہ پیغام ہے، پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ والضحیٰ جو ہے، سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عجب انداز میں اتاری ہے، عجب انداز میں اتاری ہے۔ اس کے دو شان نزول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 طبقے بنائے ہیں، جہنم کی 7 منزلیں ہیں، سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ اچھا سے پہلے میں ایک چیز، 3 دن آپ علیہ السلام پر ایسے گزرے کہ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھا کے چلے جاتے، مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھا کے چلے جاتے، نہ صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، نہ صحابہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور نہ ہی صحابہ میں بیان کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کے تو شب و روز وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے سنتے گزرا کرتے تھے، بڑے بے چین ہوئے، بڑے بے قرار ہوئے کہ ہمارے نبی کو کیا ہو گیا، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، کیا ہوا؟ تو سب نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ جا کر پتہ تو کریں کہ آپ علیہ السلام کو کیا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ سلیمان فارسی آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ اب صحابہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ہم سے ملاقات کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ تو سب نے حضرت علی سے کہا کہ آپ جائیں، آپ علیہ السلام سے معلوم کریں کہ آپ علیہ السلام ہم میں کیوں نہیں بیٹھ رہے، کھانا پینا کیوں نہیں ہو رہا۔ تو حضرت علی نے پوچھا کیا پہلے حضور کے پاس کوئی گیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، عمر بھی گئے ہیں، ابو بکر بھی گئے ہیں، سلمان فارسی بھی گئے ہیں، انہیں اجازت نہیں ملی۔ تو حضرت علی نے کہا پھر مجھے بھی نہیں ملے گی، ہاں میرے پاس ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو ضرور ملے گی۔ گھر گئے، فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ جاؤ ابا جان کے پاس جا کے پوچھو کیا ہو گیا ہے کہ 3 دن سے نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں نہ گفتگو کر رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ گئیں، ابا جان سے اجازت چاہی، آپ علیہ السلام نے بیٹی کو گلے لگایا اور رونے لگے ہیں۔ حضرت فاطمہ پوچھ رہی ہیں کہ ابا جان میں آپ پر قربان کیا ہو گیا ہے؟ 3 دنوں سے آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں نہ ہی صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور آ کر کہہ کر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی 7 منزلیں بنائی ہیں، سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا، اس سے اوپر کے طبقے میں مشرکین کو ڈالا جائے گا، پھر 5ویں طبقے میں سورج کی پجاریوں کو ڈالا جائے گا، 4تھے طبقے میں چاند اور ستارے کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، 3رے طبقے میں یہودیوں کو ڈالا جائے گا، 2 طبقے میں عیسائیوں کو ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ فاطمہ میری بیٹی، پھر جبریل نے مجھے کہا کہ جو سب سے اوپر کا طبقہ ہے جس کا نام جہنم ہے، اس میں میری امت کے گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ فاطمہ یہ چیز مجھے چین نہیں لینے دے رہی۔
یہ کہنا تھا، پھر آپ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ آئے اور آ کر یہ سورت والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی، اے میرے نبی پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو ناراض نہیں کرے گا، جتنے پر آپ راضی ہوں گے آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر کے چھوڑے گا، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی طفیل، آپ علیہ السلام کی برکت سے امت کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ شفیق نبی ہیں۔ اور ایک اس کا شان نزول کی روایت یہ آتی ہے کہ کئی دن تک آپ علیہ السلام پر وحی نہیں اتری۔ جب کئی دن تک وحی نہیں اتری تو آپ علیہ السلام سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اودعک ربک وقلی، کیا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ آپ کا رب کہاں چلا گیا؟ آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا، صحابہ کی بات اور منافقین کی بات کا تو آپ علیہ السلام نے کوئی اثر نہیں لیا، لیکن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا۔ جب اپنے کوئی بات کہے نا، انسان زیادہ دکھی ہوتا ہے، اپنے کوئی تانا دے دیں انسان زیادہ دکھ محسوس کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا کہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ تو نہیں دیا، بس یہ کہنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام دوڑتے دوڑتے اور دوڑ کر یہ صورت لے کر آئیں والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے کالے زلفوں والے، چاند کے مکھڑے والے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو آپ کو راضی کر کے رہے گا، وہ تو آپ کو راضی کر کے رہے گا۔ تو سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ پھر آگے چل کر والتین والزیتون ہے، وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ حسین مخلوق بنایا ہے، جتنی بھی میں نے مخلوق بنائی ہے سب سے زیادہ حسین مخلوق ہی ہے۔ خلیفہ منصور تھا ابو جعفر کے زمانے میں، بنو امیہ کا خلیفہ منصور، اس نے اپنی بیوی کو، چاندنی رات تھی، اپنی بیوی کے ساتھ محل کی چھت پہ تھا، تو چاند کو دیکھتا ہے، اپنی اہلیہ کو دیکھتا ہے، تو اس نے کہہ دیا اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اب جب علماء سے فتویٰ لیا تو علماء نے فتویٰ دیا کہ طلاقیں تو ہو گئی ہیں، 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کے کسی شاگرد سے پتہ کرو، وہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ چنانچہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد نے اس آیت سے استدلال کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اور طلاق نہیں ہوئی، اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، انسان سے زیادہ حسین مخلوق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جب استدلال اس آیت سے سنا تو علماء نے کہا ہاں انسان سب سے زیادہ حسین ہے، اور وہ اس طرح سے طلاق سے بچ گئے۔ تو ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اللہ نے کیوں اتاری؟ اللہ نے یہ صورت کیوں اتاری؟ ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، اور منبر پر تشریف لانے کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا جس کا نام شمعون تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شمعون اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ 80 سال اللہ کی ایسی عبادت کی ہے کہ 80 سال تک راتوں کو جاگتے رہے ہیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں سوئے ہیں، 80 سال جاگ کر اللہ کو راضی کیا ہے۔ اور اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ 80 سال تک لگاتار حرام دنوں کے علاوہ روزہ رکھتے آئے ہیں، اور انہی 80 سالوں میں دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، دن میں روزہ ہوتا تھا اور رات کو جاگتے تھے۔ تو صحابہ کو بڑا رشک ہوا، اتنی عبادتیں، ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے، ہماری تو عمریں ہی 60 70 سال ہیں۔ تو صحابہ تو خیر کی چیزوں میں لالچی ہوا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی کام کی بات پتہ چلے عمل کر لیں، ان چیزوں میں لالچ کیا کرتے تھے۔
تو آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ان کے اعمال بڑھ جائیں گے، ہماری نیکیاں کم ہو جائیں گی، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، عمریں کم ہیں۔ اب یہ کہنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اگر ہم نے لمبی لمبی عمریں دی تھی، آپ کو ہم نے قیمتی راتیں دی ہیں، ان قیمتی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے، شب قدر بھی ہے، جو رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے اور 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا، جو اس رات میں اللہ کو راضی کر لے گا اور اسے شب قدر مل گئی تو وہ 80 سال نہیں، اس سے ہم 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کم از کم جس شخص کو شب قدر مل گئی، 1000 سال اللہ کم سے کم بتا رہے ہیں کہ 1000 سال بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے، تو جس کو شب قدر ملی گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کر لی، اور جس کو اپنی زندگی میں 50 دفعہ شب قدریں مل گئیں تو اس کو تو ہزاروں سال بن جائیں گے۔ تو اللہ نے امت محمدیہ کی لاج رکھی اور یہ صورت اتاری کہ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس راتوں میں جاگ کر مجھے راضی کریں، میری عبادت کریں، آپ کے اجر کو بڑھانا میرا کام ہے، آپ کا ثواب بڑھانا میرا کام ہے۔ اب آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں، ایک رات باقی رہ گئی ہے، ایک رات 29 کی ہمارے پاس، شب قدر میں کیا کریں؟ کیا پتہ وہی ہو، کیا پتہ وہی ہو، اللہ کا کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ نے اسی رات کو شب قدر بنایا ہو تو کرنا کیا ہے؟ اس رات میں ایک تو مردوں کے لیے کام ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عشاء کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو مرد تو 29ویں رات کو جو ایک رہ گئی ہے کم از کم درجہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ عورتیں کیا کریں؟ عورتیں وقت پر نماز ادا کر لیں، عشاء کی اذان سن کر نماز ادا کر لیں، فجر کی اذان سن کر نماز ادا کریں، تاخیر نہ کریں۔ کم از کم کسی عورت نے یہ بھی کر لیا اور ساری رات سوئی رہی، اللہ انشاءاللہ ساری رات عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن مشورے آپ کو میں 3 دیتا ہوں، کیا کرنا ہے؟ 29ویں رات کو حسب توفیق صدقہ کریں، جو اللہ توفیق دے۔ آپ نے صدقہ کیا اور شب قدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ 83 سال 4 مہینے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتے رہیں گے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لی، شب قدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ 83 سال 4 مہینے نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتے رہیں گے، اتنا اللہ عطا کرے گا۔ آپ نے پھر اور کیا کریں؟ کم از کم سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے، ایک قرآن کریم۔ تو آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اور وہ شب قدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو 83 سال 4 مہینے تک پورے قرآن کریم پڑھنے کا اجر عطا کرتے رہیں گے۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکتیں اور آسانیاں کر دی ہیں۔ تو ایک رات باقی ہے، اس رات کو قیمتی بنائیں، عبادت کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ ساری رات ہوتا ہے اور صدائیں لگتی ہیں، حل من مسترزقین، ہے کوئی اپنا رزق بڑھانے والا، رزق مانگنے والا، حل من مستغفرین، ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا، حل من سائلین، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، فاعطیہ کذا و کذا، میں اس کو یہ عطا کروں، جو مانگے گا عطا کروں۔ تو ہمارے ذمہ مانگنا ہے، تو گزارش کروں گا 29 کی رات کو بجائیں دائیں بائیں چیزوں میں ضائع کرنے کے عبادت میں گزاریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، اپنی حاجتیں، اپنا سارا سال کا بجٹ ان راتوں میں منظور ہوتا ہے، اللہ سے اپنے سارے سال کا بجٹ طے کروائیں، سارے سال کا بجٹ پیش کریں، سارے سال کا بجٹ پیش کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا۔ پھر آگے چل کے ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، یہ بڑی خطرناک آیت ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ، اللہ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے
ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب ہے ویل بولتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اور یہ وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس وادی میں کیا ہے؟ باقی جو اوپر کے جہنم والے ہیں ان کا جو خون اور پیپ ہے وہ سارا خون اور پیپ جمع ہو کر اس وادی میں گرتا ہے۔ اس وادی کو ویل کہا جاتا ہے، ویل۔ یا اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کہہ رہا ویل لکل، یہ ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب لگتا نہ دینے والا ہے، جو لوگوں کو تانا دیتا ہے۔ تانا دینے والوں کے لیے ویل کی وادی ہے۔ اور کس کے لیے؟ ہو مزہ لو مزہ، جو عیب لگانے والے ہیں، جن کا کام لوگوں پر عیب لگانا ہے، لوگوں پر تہمتیں لگاتے رہتے ہیں، عیب لگاتے رہتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں میں نقص نکالتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ اور کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، جو اپنے مال کو سمیٹ سمیٹ کے جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، میرے کام آئے گا، یہ ہمیشہ رہے گا، میرے کام آنے والا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ جہنم کی وادی ویل ہے، جو اخلاق کے گرے ہوئے ہیں، جو بد کردار ہیں، جو لوگوں پر عیب لگاتے ہیں، لوگوں کو تانے دیتے نہیں تھکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، عام طور پر عورتوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے، جگہ جگہ بات بات میں نقص نکالنا، عیب نکالنا، تانے دینا، تو یہ بڑی خطرناک صورت ہے اور وعید ہے جو اللہ تعالی ہمیں سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، ورنہ میں تفصیل ذکر کرتا، تو اب تو میں کچھ اور چیز ذکر کرنا چاہ رہا تھا تفصیل کے ساتھ، اس وجہ سے یہ تو بس میں نے اشارے کیے ہیں۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہم اس پروگرام کو جب تفصیل کے ساتھ شروع کریں گے، اس میں پھر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ آگے چل کے سورہ فلق اور سورہ الناس ہے، یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی اتاری ہیں، اکٹھی اتاری ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام پر 6 مہینے ایسے گزرے ہیں، آپ علیہ السلام پر جادو کر دیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی، اور فرمایا کہ خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، ایک پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا یہ مسحور ہیں، ان پر جادو ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو سر والے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا ساتھی بنا ہوا ہے، منافق ہے، اس نے کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کس چیز پر جادو کیا ہے؟ تو اس نے بتایا دوسرے فرشتے نے، ایک کنگے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں اس نے چھپائی ہیں؟ تو فرشتے نے کہا، فرشتے نے بول کے بتایا کہ کھجور کے غلاف میں، جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، وہ ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے، پتھر کے نیچے مدفون ہے، وہاں جادو کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوئے، کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکالا، اور اس میں 11 سوئیاں گڑی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام ایک ایک سوئی نکالتے جاتے اور یہ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، یہ 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، اور ایک ایک آیت سے پڑھ کر آپ علیہ السلام سوئی کو نکالتے جاتے تھے۔ جیسے آپ نے یہ 11 آیتیں پڑھی ہیں، ساری صورت مکمل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری بیماری دور کر دی، اللہ نے بیماری دور کر دی۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے آپ پر جادو کروایا ہم اس کو قتل نہ کر دیں، یہ منافق تھا، آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، سب کو پتہ تھا کہ یہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں اس کو قتل نہیں کروں گا، میں کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بن سکتا، میں کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بن سکتا۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں آپ سمجھیں کہ جادو برحق ہے، جادو برحق ہے۔ جب ایک نبی پر جادو چل سکتا ہے، روایات میں آتا ہے جس کنویں میں اس یہودی نے جادو کیا تھا، کنویں کا پانی کالا سیاہ ہو چکا تھا،
پانی کی رنگت بدل چکی تھی، بالکل سیاہ رنگت اس کی ہو چکی تھی، اتنا خطرناک جادو کیا ہوا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ہلاک کرنے کے لیے۔ لیکن میرے نبی پر اس جادو کا اثر یہ ہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کوئی کام کر لیتے تھے، آپ کو لگتا تھا کہ میں نے نہیں کیا، یا آپ کوئی کام نہیں کیا وہ ہوتا تھا تو کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ اتنا آپ پر جادو کا اثر ہوا، اس سے زیادہ آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوا، لیکن اتنا بھی چل گیا۔ تو یہاں پر ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ جادو برحق ہے، جادو ہو جاتا ہے، جادو چل جاتا ہے، کسی پہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ پھر یہاں پہ پتہ چلی، اچھا جادو کی بہت ساری قسمیں، اللہ معاف فرمائے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کسی کے مال کو نقصان کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی کے صحت کو بگاڑنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے کسی کی اولاد کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ جادو کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں، بے شمار قسم کا جادو کیا جاتا ہے، اور جادو کی بے شمار قسمیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، لیس لہ داء الا دواء، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا علاج اور جس کا حل زمین پر نہ اتارا ہو۔ اگر نیچے جگہ نہیں ہے تو اوپر ان کو لے جائیں، اوپر بٹھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جادو کا علاج بھی اتارا، لیکن یاد رکھیں یہ جادو کروانے والا کافر ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، سزائیں بڑی سخت ہیں، سزائیں بھی سن لیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا جس نے کسی پر جادو کروایا دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا، کفر ہے جادو کروانا، کسی کو نقصان پہنچانا۔ اور دوسری سزا جادو کروانے والے پر خود بسا اوقات پلٹ جاتا ہے، جو دوسروں کی تباہی بربادی ہلاکت کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، عام طور پر وہ خود اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ان کے بچے ان کا کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پریشانیاں ڈیرا ڈال دیتی ہیں، سکون میں نہیں رہتے۔ اور کالے علم والوں کے پاس جا کر تو کسی عمل کا کروانا بھی جائز نہیں ہے، ہاں روحانی علاج کروائیں، قرآن کریم کے ذریعے، آیات کے ذریعے، احادیث مبارکہ میں میرے نبی نے بے شمار علاج بتائیں، اس کے ذریعے اپنا علاج کروائیں۔ تو کالے علم والوں کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے، علاج کروانا بھی جائز نہیں ہے، کہ وہ کفریہ شرکیہ اعمال بتاتے ہیں۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود، ان کی بیوی پر شیطان نے کیا کیا، شیطان ان کی بیوی کے پاس آتا اور پیٹ کے پاس سے گوشت پکڑ کے وہ کاٹتا، جس سے ان کی بیوی کو لگتا کہ مجھے درد ہو گیا ہے اور میں درد میں تڑپتی ہوں، کرتا شیطان تھا۔ اور شیطان نے ان کی بیوی کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ایک مشرک ہے، وہ بڑا ماہر ہے، کالے جادو کا علم رکھتا ہے، اس کے پاس چلی جاؤ، وہاں جا کے تمہارا علاج ہو جائے گا۔ یہ وہاں پر گئیں، اس نے منتر شنتر کچھ پڑھا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ آ کر اپنے خاوند سے جو عبداللہ بن مسعود ہیں کہنے لگیں کہ میں اس بیماری میں مبتلا تھی، پیٹ درد کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا، اور فلانے عامل کے پاس گئی جو کہ مشرک ہے، اس نے مجھ پر منتر کیا، میں ٹھیک ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود نے انا للہ پڑھی، فرمایا اللہ کی بندی، یہ شیطان نے تجھے پکڑ کر تجھ پر وار کیا ہوا تھا، اور وہ مروڑتا رہتا تھا، اور وہ تجھے اس عامل کے پاس لے کر گیا کہ تو گناہ کے اندر مبتلا ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ تو شیطان یہ حرکتیں بھی کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا علاج یہ معوذتین ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہر نماز کے بعد بھی فلق ناس پڑھا کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بیماری ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ صورتیں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کرتے اور سارے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے، یہاں تک جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو امی
امی عائشہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو پڑھ نہیں پا رہے تھے، میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں پر دم کرتی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پکڑ کر آپ کے بدن پر پھیر دیا کرتی تھی۔ اس حالت میں بھی اور اس عالم کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کے حضرت عائشہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر دم کر رہی ہیں۔ تو یہ صورتیں بڑی اہم ہیں، ان صورتوں کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد تین دفعہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کم سے کم درجہ جادو سے محفوظ رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی جادو ہو بھی جائے تو اس کے اثرات بد سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات اتاری ہیں کہ ان کی مثل میں نے کوئی آیتیں نہیں دیکھی، وہ سورہ فلق اور ناس ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جادو وغیرہ سے، شر سے، وہ خواہ انسانوں کا شر ہے یا جنات کا شر ہے، من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں خناس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وہ خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پڑھ کے، یا اللہ اگر انسان مجھے تکلیف پہنچانے میں لگا ہے میں ان کے شر اور وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ اگر جنات مجھے تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں تو میں ان کے شر اور وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے۔ تو اس کو اپنی عادت بنا لیں، سورہ فلق اور ناس ہر نماز کے بعد تین دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر لیا کریں۔ اللہ کا فضل ہے، میرے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں دم کروانے آتے ہیں، میں انہیں لازمی یہ بتاتا ہوں، خاص طور پر جو جسمانی مریض ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ بڑے بڑے امراض والے جنہیں ڈاکٹر یا تو لا علاج کے دیتے ہیں یا جو مسلسل دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے اس سورج کے استعمال سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو جتنے بھی مریض ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی مریض ہے، تو اس سورت کو ہر نماز کے بعد تین دفعہ پڑھے، اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور اپنے سارے جسم پر پھیل دے، انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے۔ کوئی اچانک بیماری آ جائے تو میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا وظیفہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ بیماری میں اس کو تین دفعہ پڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں پر دم کر کے ان کا ہاتھ بدن پر پھیر دیتی، تو ہم بھی اس کو یہ کریں تو اس سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی، عافیت ہوگی۔ تو ایک تو میں نے بتایا کہ کالا جادو، کالا علم کروانا حرام ہے، کروانے والا اسلام سے نکل کر کفر کی سرحدوں میں داخل ہو جاتا ہے، جب تک توبہ نہ کرے وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ اور اس کا علاج بھی بتا دیا کہ علاج کیا ہے، علاج یہ ہے کہ جناب ان صورتوں کو پڑھا جائے، سورہ بقرہ بھی پڑھ لی جائے۔ اسی طریقے سے یہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس یہودی کو اور منافق کو معاف کر دیا اور مواخذہ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی سحر وغیرہ کروائے تو بدلے میں اس پر انتقامی کارروائی کروانا جائز نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی سحر کروائے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو بدلے میں قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم اس سے نقصان پہنچائیں یا اس پر جادو کروا دیں۔ ہاں اتنا پڑھ سکتے ہیں، ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، یہ دعا کر سکتے ہیں، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے یہودیوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ کیا دعا؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ میں اپنے دشمنوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو دشمن جس کے بھی ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں، بن دیکھے ہوئے ہیں، اس دعا کو 313 دفعہ اگر کوئی پڑھ لے گا انشاءاللہ اللہ دشمنوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وہ دعا کیا؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا کم از کم 21 دفعہ صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ 21 دفعہ صبح پڑھیں، 21 دفعہ شام، مطلب ذہن میں رکھ کے
مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اپنے دشمنوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں، وہ دشمن جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ان کی شرارتوں ان کی پریشانیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو اللہ کی پناہ مانگے گا اللہ اس کو ضرور پناہ عطا فرمائیں گے، اللہ ضرور پناہ عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ اس کے حوالے سے موٹی موٹی چیزیں میں نے ذکر کر دی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 30 پاروں کی تفسیر جو تھی، اہم چیزیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، اور مبارک اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ماشاءاللہ یہ سارے روزانہ آتے رہے، اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ بطور خاص اپنی برکتیں ان کو عطا فرمائے جو یہاں پر روز یہ آتے رہے، اور انشاءاللہ جو نہیں آئے کسی وجہ سے اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے، اللہ انہیں بھی اپنی فضل اور کرم فضل والے معاملے فرمائے۔ تو اس حوالے سے میں کچھ چیزیں آج آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کریم کی جب تکمیل ہوتی ہے نا، جب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی آج محفل ہم نے یہاں پر لگائی ہے، ہمارے بچوں کی تکمیل ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی محفل کہیں اسکول میں لگتی ہے، کسی پارک مسجد میں ہوتی ہے، ایک محفل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ لگائے گا، اللہ تعالیٰ ایک محفل سجائیں گے، اس محفل میں میزبان اللہ ہوں گے، مہمان کون ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء ہوں گے، اور کون ہوگا؟ میری آپ کی ساری نسلیں ہوں گی، ہمارے آباء و اجداد بھی ہوں گے، ہمارے بعد میں آنے والے پوتے پوتیاں نواسے بھی ہوں گے، ساری نسلیں ہوں گی۔ اللہ اعلان کریں گے، کنہیں بلائے گا؟ بادشاہوں کو کوئی نہیں، وزراء کو کوئی نہیں، سرداروں چودھریوں کو، آفیسرز کو کوئی نہیں، اللہ بلائے گا حفاظ کو۔ اعلان ہوگا کہاں ہے وہ ماں باپ، کہاں ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن کریم حفظ کروایا تھا، اپنے بچوں کو عالم بنایا تھا، اپنے بچوں کو دین کی راہوں پہ چلایا تھا، وہ ماں باپ آئیں، آج ان کی دستار بندی کی جائے گی، انہیں عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کیا پہنائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کے سروں پر ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، سورج سے زیادہ روشنی ہوگی، سورج سے زیادہ روشنی ہوگی۔ اللہ عزت کا تاج پہنائیں گے، عزت کا تاج پہنائیں گے۔ اور اللہ کیا کہے گا؟ حفاظ سے، علماء سے اللہ کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل، اے میرے بندے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جیسے تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، آج بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ اور جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جا، جہاں جا کر تیری آخری آیت ختم ہوگی جنت میں وہ تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی منزلیں بنائی ہیں، 6623 منزلیں ہیں، جتنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں، اور ہر 2 منزلوں کے بیچ میں 500 سال کی انسانی آنکھ کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ہماری جو 2 منزلیں ہوتی ہیں کتنا ہوتا ہے؟ 8 فٹ کا 10 فٹ کا ہوتا ہے، جتنا لینٹر ہوتا ہے اتنا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی 2 منزلوں کے بیچ میں 500 سال کی مسافت کا، جتنا زمین آسمان کی مسافت ہے، ہر 2 منزلوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا فاصلہ رکھا ہے، اتنا فاصلہ رکھا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں روایات میں آتا ہے کہ جنتی، نیچے والے جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے، جنت میں بیٹھے ہوں گے، جنت میں بیٹھے بیٹھے بڑی عمدہ اور بہترین قسم کی خوشبو آئے گی، تو جنتی فرشتوں سے پوچھے گا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے آئی؟ فرشتے کہیں گے جو آپ سے اوپر والا جنتی ہے اس نے اپنے بستر پر کروٹ بدلی ہے، اللہ اس کی کروٹ سے یہ خوشبو پیدا فرما رہے ہیں۔ وہ فرشتے سے حیران ہو کے پوچھے گا اس نے کیا کیا تھا جو اس کو اتنی اعلیٰ جنت ملی کہ اس کی کروٹ سے یہ خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں جو ہماری جنت میں بھی نہیں ہے؟ وہ حیران ہو کے پوچھے گا کیا کیا تھا اس نے، کیا کیا تھا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے دنیا میں جب کام کا وقت تھا، دنیا میں جب محنت کرنے کا وقت تھا، صرف ایک دفعہ تم سے سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، اللہ نے یہ جنت عطا کی۔ تو ایک ایک نمبر کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک بچہ بچی ایک نمبر سے انٹری ٹیسٹ میں نکل جاتے ہیں اور ایک نمبر سے رہ جاتے ہیں،
CSS کے امتحان میں 1 نمبر سے بچہ آفیسر بن جاتا ہے، 1 نمبر سے رہ جاتا ہے۔ تو دنیا میں ایک ایک نیکی کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، کسی نیکی کو ضائع نہ کیا کریں، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ تو اللہ حفاظ کو یہ عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کو سینے میں سجایا، اس پر عمل کیا، اس کا حق ادا کیا، اپنے خاندان کے 10 ان لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور ایک عالم اپنے خاندان کے 70 ان لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ علماء کو وہ مقام و مرتبہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کی کرسیاں نبیوں کے ساتھ لگائے گا۔ فرق اتنا ہوگا کہ انبیاء کی کرسیوں پر نبوت کی مہر لگی ہوگی اور علماء کی کرسیوں پر نبوت کی مہر نہیں ہوگی۔ تو بڑے بڑے لوگ وہ پہلی منزل میں، دوسری منزل میں، اور جو علماء حفاظ دین پر چلنے والے، عمل کرنے والے، اللہ انہیں 6000واں فلور عطا فرمائیں گے، صحابہ کی پڑوس والی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بناتے ہیں، اپنا قابل بچہ ہونا اپنی دنیا بنانے کے لیے کہتے ہیں ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لیکن اس کو ہم حافظ نہیں بناتے، عالم نہیں بناتے، مفتی نہیں بناتے، یہ سوچ کے کہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا۔ اللہ کی قسم اللہ اتنا کھلائیں گے، اتنی عزت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی وہ عزت عطا نہیں کرتا۔ اللہ ساری عزت قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے قابل بچے کو حافظ نہیں بناتے، قابل بچے کو عالم مفتی نہیں بناتے، پھر جب وہ قابل نہیں ہوتا تو وہ اس کو اچھے طریقے سے اس کا حق بھی ادا نہیں کر پاتا، اس وجہ سے وہ مار کھا جاتا ہے۔ قابل ہو، اچھا عالم مفتی بنے، اللہ اس کو لوگوں کے سروں کا تاج بناتے ہیں، اللہ اس کو وہ عزت دیتے ہیں کہ بے تاج کے لوگوں کے دلوں پہ راج اور بادشاہی کرتا ہے۔ اس کے لیے نہ چاہتے ہو ہماری زبان سے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ نکلتے ہیں، اور اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر عمل کرنے والوں کو عزت دے گا، قرآن کو سینے سے لگانے والوں کو عزت دے گا، عمل نہ کرنے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ ایک بچہ تھا، میں آپ کو قصہ مختصر سناتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک بچہ بکتے بکاتے آیا، سالم نام تھا، سالم نام تھا اس بچے کا۔ یہ نہ عقل کا اچھا، نہ شکل کا اچھا، نہ ماں باپ کا عطا پتہ، نہ قوم قبیلے کا، نہ برادری کا، غلام تھا۔ شام کے اندر کسی نے خریدا، سلام بن مشکم میں، مدینہ منورہ میں لا کے بیچ دیا۔ فاطمہ نامی عورت نے خریدا، یہ سارا خاندان مسلمان ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جانے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب درس میں یہ بچہ جانے لگا تو قرآن کی جو آیت اترتی تھی یہ بچہ قرآن کی اس آیت کو یاد کر لیتا، جو آیت اترتی یہ بچہ سارا قرآن حفظ کرنے لگا۔ ایک دن یہ بچہ حرم کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، کان لگا کے سننے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری امت میں سالم جیسے لوگ پیدا کیے۔ میرے نبی اس کو اعزاز دے رہے ہیں، اس بچے کو جو نہ عقل کا، نہ شکل کا، نہ خاندان کا پتہ، نہ حسب نسب کا، میرے نبی فخر کر رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے۔ اللہ پھر یہ عزتیں دیتا ہے۔ اللہ پھر کیا عزتیں دیتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کو دیکھا اور کہا اللہ کی قسم سالم کا سارے کا سارا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے، سالم کا سارے کا سارا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے۔ اللہ پھر یہ عزتیں عطا کرتے ہیں، یہ اللہ انعامات عطا کرتا ہے۔ پھر جب ہجرت کا حکم دیا اور جب قباء میں پہنچے ہیں اور جب قباء میں گئے ہیں تو وہاں پر کون کون ہیں؟ عمر ہیں، کون ہیں؟ عثمان ہیں، کون ہے؟ طلحہ زبیر ہیں، کون ہیں؟ بڑے بڑے صحابی ہیں۔ لیکن جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو اب دیکھ رہے ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا۔ عمر بن خطاب نے سالم کو مصلی پر کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا امام بنے گا۔
یہ عمر جیسے کو نماز پڑھا رہا ہے، یہ نماز پڑھا رہے ہیں کن کو؟ عثمان بن عفان جیسے کو، وہ بچہ جس کا اتا پتہ کوئی نہیں، ماں باپ کا نہیں پتہ، قوم برادری قبیلے کا نہیں پتہ، لیکن قرآن نے اتنی عزت دلوائی کہ اللہ تعالیٰ نے عمر جیسے کا امام بنا دیا۔ یہ میرے نبی کا وعدہ ہے، اللہ دنیا میں بھی عزت دلواتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے عمل کرنے والوں کو عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، نہ کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے کیا عزت دی؟ جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے کاش کہ سالم زندہ ہوتا، یہ جلدی فوت ہو گئے جوانی میں، کاش کہ سالم زندہ ہوتا، میں اس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا کے جاتا، اور اگر اللہ مجھ سے سوال کرتا کہ سالم کو کیوں خلیفہ بنایا تو میں اللہ سے کہتا یا اللہ میں نے تیری سچے نبی کی زبان سے سنا تھا کہ سالم کا سارا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے، اس وجہ سے میں نے خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہ عزت قرآن دلواتا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے والا حسب نسب کوئی چیز نہیں دیکھتا، قرآن دیکھتا ہے کہ کون مجھے سینے سے لگا لے، کون عمل کر لے، میں اس کو عزت دلوا دوں گا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے فیض کو جاری کر دیا، بڑی بڑی احادیث کی فقہ کی کتابیں لکھیں۔ ایک دھوبی کے بیٹے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر عالم بنائیں گے، صحیح والا عالم، قربانیاں دے کر جو عالم بنے، صحیح والا عالم، اللہ کیا نوازے گا، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی نوازے گا۔ دنیا میں الحمدللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنے مزے اور اتنا چین سکون رکھا ہوتا ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں۔ میں الحمدللہ میں نے مدرسے میں بھی پڑھا، عربی میں اسپیشلائزیشن بھی کیا، میں نے اسکول میں بھی پڑھا، اور میں نے اسکول میں بھی بڑے اچھے نمبر لیے، میں الحمدللہ ٹاپرز میں رہا، پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل، اور پھر میں آئی ٹی یو میں پروفیسر بھی لگ گیا، ایک اچھی یونیورسٹی میں جو پاکستان کی آئی ٹی کی سب سے اچھی یونیورسٹی یارفا جو ٹاور ہے۔ میں نے اپنے اختیار اور مرضی سے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ کیوں؟ کہ ہمارے لیے ہماری نظروں میں یہ دین کے کام زیادہ اہم ہے، اور وہاں کتنی تنخواہ تھی، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تنخواہ دیتے ہیں وہ لوگ۔ الحمدللہ علماء تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے یہ پیسہ چھوڑتے ہیں اور دین کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جب اس طرح دین کے کام میں لگیں گے، اللہ کی قسم اللہ ساری عزت آپ کے قدموں میں لا کے ڈالے گا۔ یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، تو ان کو پھر اس لائن پہ چلانے کی ترغیب دیں، ان کو صحیح والا عالم بنائیں، قربانیاں دے کر پڑھنے والا، اور پھر آگے اپنی زندگی کو بڑھانے والا۔ تو الحمدللہ ہم تو مدرسوں کے لوگ ہیں، ہمیں یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھانا ہاں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اپنی جگہوں پر بیٹھ کر لوگوں کے کام آنا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اپنی جگہوں پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرنا یہ اس سے بڑا فائدہ ہے۔ اپنی جگہوں پر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے نبی کا تعارف کروانا یہ اس سے بڑا فائدہ ہے۔ اس فائدے کے حصول کے لیے الحمدللہ علماء وہ پیسوں والا فائدے کو قربان کر دیتے ہیں، وہ تھوڑے پہ گزارا کرتے ہیں، وہ چھوٹی چیزوں پہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ابو یوسف یہ آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ اپنے بچوں کو علماء بنائیں، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ وہ کھائیں گے پئیں گے کہاں سے، اللہ اتنے مزے کروائے گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دھوبی کے بیٹے، دھوبی کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں دھوبی کے پاس چھوڑ کر آئی۔ یہ دھوبی کے پاس جاتے ایک دو دن گئے، راستے امام اعظم ابو حنیفہ کے درس لگتا تھا، یہ وہاں جا کر بیٹھ گئے، سیکھتے رہتے۔ ابو حنیفہ کو بھی پتہ چلا کہ بچہ بڑا قابل ہے، قیمتی ہے، اور اسے پڑھانا ہے۔ ماں روزانہ پوچھتی بیٹے پیسے نہیں لے کر آئے؟ یہ کہتے پیسے کوئی نہیں ملے، جمع ہو رہے ہیں۔ ماں پھر پوچھتی بیٹا پیسہ نہیں لے کر آیا؟ یہ کہتے اماں جان پیسے کوئی نہیں ملے، سب جمع ہو رہے ہیں۔ ماں کو بڑا غصہ آیا کہ دھوبی کیا کرتا ہے، اس کو پیسے کیوں نہیں دیتا؟ ماں ان کے پیچھے دھوبی کے پاس چلی گئی کہ بھئی میرے بیٹے کو پیسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ دھوبی کہنے لگا وہ آئے گا تو پیسے دوں گا نا۔ تو ماں نے کہا آتا نہیں ہے؟ کہا نہیں وہ تو نہیں آتا تمہارا بیٹا۔ ماں بڑی پریشان، کہاں چلا جاتا ہے؟ ماں نے تلاش کیا تو جا کے دیکھا کہ ابو حنیفہ کے مجلس میں درس میں بیٹھا ہوا ہے۔ ماں نے دور سے کہا کہ ابو حنیفہ آپ سٹھیا گئے ہیں،
عالم بننا مالدار لوگوں کا کام ہے۔ اس زمانے میں مالدار لوگ عالم بنا کرتے تھے، غریب نہیں بن سکتا تھا کہ عالم بننے پر لاکھوں روپے لگتے تھے، ایک ایک حدیث کے لیے شہروں کا ملکوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ ابو حنیفہ آپ سٹھیا گئے، میرے بچے کو کہاں لگا دیا، اس کو دھوبی بننے دیں، کچھ پیسے تو لے کر آئے گا، عالم بننا تو مالداروں کا کام ہے، اس کے پاس تو پیسے کھانے کو نہیں ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا اماں تو سٹھیا گئی ہے، ایک دن آئے گا تیرا یہ بیٹا روغن پستہ کا بنا فالودہ کھایا کرے گا۔ اس زمانے میں یہ سب سے قیمتی ڈش تھی، روغن پستہ کا بنا فالودہ۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاندان کا سارا خرچ اپنے ذمے لے لیا، اپنے ذمے باندھ لیا، اور بچے کو پڑھایا، یہ بچہ محنت کے ساتھ عالم بنا۔ پھر کیا ہوا، اس بچے نے جب علم حاصل کر لیا، عالم بنا، ان کی گلی میں ایک عیسائی کا گھر تھا جس نے گلی میں تجاوز کر کے اپنی دہلیز آگے کو بڑھا لی۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اپنے گھروں کی دہلیزیں گلیوں میں لے آتے ہیں، گلی کا گھر کا پانی بھی گلی میں اور گھر کا کچرا بھی گلی میں۔ یاد رکھیں یہ ایذائے مسلم ہے اور یہ حرام ہے۔ اگر آپ کے گندے پانی کی وجہ سے کسی کے کپڑے خراب ہوئے، وہ قیامت کے دن مقدمہ کرے گا، یا اللہ میں تو تقریب میں جا رہا تھا، اس کے پانی کے چھینٹوں نے میرے کپڑوں کو خراب کیا، مجھے بدلہ دلوا۔ یا اللہ میں تو نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس کے گندے پانی نے میرے کپڑے خراب کر دیے، مجھے بدلہ دلوا۔ وہاں نمازیں روزے دے کر جان چھوٹے گی، ویسے جان نہیں چھوٹے گی۔ تو ناجائز تجاوزات نہ کریں، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں، اپنے گھروں میں نکاسی کا انتظام کریں کہ گھر کا پانی گھر میں رہے، گلی میں نہ جائے، تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی ہمیں گالیاں دے کر نہ جائے۔ یقین جانیں وہ گھر والے جو اپنا کچرا پانی گلی میں گراتے ہیں، لوگ ان کو گالیاں دے کر بد دعائیں دے کر جاتے ہیں، عام طور پہ برا بھلا کہ کیسے ان کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، کیسے برے بدبخت لوگ ہیں، یہ کہ عام طور پہ تانے دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو سبب کون بنا؟ وہ گھر والے بنے کہ اپنے گھروں میں پانی کے نکالنے کا انتظام نہیں کر سکے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس عیسائی نے بھی یہ کیا ہوا تھا، گھر کی دہلیز آ کے نکالی۔ اب یوسف کہنے لگے کہ اللہ کے بندے اپنی دہلیز اندر کر لو۔ اس نے تانا دے کے کہا اوئے غریب آدمی ہے، تیری یہاں سے کوئی بھگی گزرنی ہے کہ تیری سواری نہیں گزرنا جو میں اندر کو کر لوں، اندر کو کر لوں۔ اب یوسف بیچارے خاموش ہو گئے۔ ادھر ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید نے کیا کیا، وہ زبیدہ خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بادشاہ بھی عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ ہارون نے زبیدہ خاتون کو دیکھ کر کہا اگر آج کی رات تو میری سلطنت سے باہر نہ نکل سکی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ ہارون کی سلطنت 3 بر اعظموں پر محیط تھی۔ اب کہہ تو بیٹھا، جب فتویٰ لیا تو سب علماء نے کہا کہ طلاقیں ہو گئیں، طلاقیں پڑ جائیں گی، طلاقیں ہو گئیں، کہ گھوڑا سب سے تیز رفتار سواری ہے، جہاز تو تھے نہیں، اور گھوڑے پر بیٹھ کر یہ آج کی رات تمہاری سلطنت سے نہیں نکل سکتی، کہ بغداد سے ہندوستان میں اس کی سلطنت تھی۔ تو سب نے فتویٰ دے کہ طلاق ہو گئی۔ مجلس میں کسی نے کہا ابو حنیفہ کے شاگرد کو بلاؤ، وہ اس مسئلے کو حل کرے گا، وہ اس مسئلے کو حل کرے گا۔ دیکھیں اللہ بھی تدبیر کر رہا ہوتا ہے نا۔ اب یوسف کی ماں نے تو عالم بنا دیا، یہ پڑھ لکھ گیا، اوپر والا بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے کس نے قربانیاں دی ہیں، کس ماں باپ نے بچوں کے لیے قربانیاں دے کر پڑھایا ہے، وہ بھی دیکھ، وہ بدلہ بھی دینا چاہتا ہے، دنیا میں دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی تدبیر کیا چلائی، ان لوگوں کے ذہن میں ہارون کی زبان سے یہ کہلوایا کہ اپنی بیوی کو یہ الفاظ کو، یہ اللہ کروا رہا ہے تاکہ تم اس بندے تک پہنچ جاؤ جسے میں نے اب کامیاب کرنا ہے، عزتیں دینی ہے۔ تو ہارون کے کہا کہ ابو حنیفہ کے شاگرد کو تلاش کرو۔ اس کے فوجی تلاش کرنے گئے تو پتہ چلا اس محلے میں ابو حنیفہ کا ایک شاگرد ہے جس کا نام ابو یوسف ہے۔ لوگ اس کو پکڑ کے لے آئے، دربار کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ ابو یوسف نے پوچھا بادشاہ سلامت کیوں پریشان ہیں؟ بادشاہ نے کہا پریشان کیوں نہ ہو، میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے بیوی سے کہہ دیا اگر تو میری سلطنت سے نہ نکلی تجھے 3 طلاقیں ہیں، میری سلطنت تو 3 بر اعظموں پر ہے، آج میری محبوب بیوی مجھ سے الگ ہو جائے گی۔ تو ابو یوسف کہنے لگے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ایسا کرو
زبیدہ خاتون کو رات مسجد میں گزرواؤ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ میں بندوں کو اپنی جگہ کا زمین کا وارث بناتا ہوں لیکن مسجد کا میں کسی کو وارث نہیں بناتا. مسجد میری ملکیت ہے, مسجد کسی کی ملکیت میں نہیں جاتی. ہوگا ہارون 3 بر اعظموں کا بادشاہ, ہوگی ہارون کی حکومت دریاؤں پر سمندروں پر, لیکن مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد خاص اللہ کی ملکیت ہے, ہارون کی نہیں ہے. جب لوگوں نے یہ جواب سنا, بہترین استدلال, تو سب نے کہا کہ ہاں زبیدہ خاتون رات مسجد میں گزارے طلاق سے بچ جائے گی, طلاق سے بچ جائے گی کہ مسجد اللہ کی ملکیت ہے, انسانوں کی نہیں ہے. جب ہارون نے یہ سنا کہ علماء نے بھی اتفاق کر لیا, بڑا خوش ہوا, تو ہارون نے اعلان کیا اس لڑکے کو, ابو یوسف کو میرے 3 بر اعظموں کا چیف جسٹس بنا دیا جائے, قاضی القضات. اور کیا کہا, ابو یوسف کو کہا کہ میری ذاتی بھگی میں بٹھا کے ان کو ان کے گھر چھوڑا جائے. اب بادشاہ کی بھگی میں 85 لوگ آگے چلتے تھے, 85 پیچھے, خوبصورت قیمتی گھوڑے. بادشاہ کی بھگی میں بیٹھ کے جب ابو یوسف جا رہے ہیں, دھوبی کا بیٹا, یہ جب جا رہا ہے تو راستے میں لوگ دائیں بائیں کیا کر رہے ہیں, ان کو سلامیاں دے رہے ہیں. اور جب یہ اپنے محلے میں پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی سارے محلے والے نکل آئے کہ بادشاہ کی بھگی ہمارے محلے میں, بادشاہ کی سواری ہماری گلی میں. تو وہ جو تھا نا, وہ عیسائی جو ان کو تانا دیتا تھا کہ تیری بھگی گزرنی ہے, وہ بھی کھڑا ہوا تھا وہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بادشاہ کی سواری آ گئی. تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بھگی کا پردہ اٹھا کے کہا, اللہ کے بندے اب تو میری سواری آ گئی, اب تو اپنی دہلیز اندر کو کر لو. اللہ پھر یہ عزتیں دیتا ہے. ان کو ساری دنیا کا چیف جسٹس بنا دیا, اتنا بڑا آدمی بنا دیا. اور ایک دن ہارون کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو بعد میں کوئی بڑی مزیدار سویٹ ڈش آئی. یہ ہارون رشید بھی کھا رہا ہے, ابو یوسف نے بھی جب کھانا شروع کی تو بڑی تعریف کی اور کہا بادشاہ سلامت یہ کیا ہے. ہارون کہنے لگا یہ روغن پستہ کا بنا فالودہ ہے جو ہمیں بھی کبھی کبھی ملتا ہے. ابو یوسف ہنس پڑے. بادشاہ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ ابو یوسف کہنے لگے کہ اس وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ رحم اللہ ابا حنیفہ, مجھے اپنے استاد ابو حنیفہ کی بات یاد آ گئی. انہوں نے میری ماں سے میرے بچپن میں کہا تھا ایک دن آئے گا تمہارا یہ بیٹا روغن پستہ کا بنا فالودہ کھایا کرے گا. آج اللہ نے مجھے روغن پستہ کا بنا فالودہ بھی کھلا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت دے گا, نہ پڑھنے والوں کو عمل کرنے والوں کو ذلیل کر دے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے, اپنے خاندان کی کریم قابل بچے کو عالم بنائیں. وہ بچہ جب عالم بنے گا نہ دبے گا, نہ بکے گا, نہ جھکے گا, سارے خاندان کا نام دنیا میں بھی عزت سے روشن کروائے گا. اور حشر کے میدان میں تو انشاءاللہ وہ مزے کروائے گا, وہ مزے کروائے گا کہ کسی اور کے وہ مزے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اس کو جو جنت دے گا اس کے ماں باپ کو بھی اس کی جنت میں لے جائے گا. ماں باپ اپنے عمل کی وجہ سے 5ویں درجے کے حقدار ہوں گے, لیکن جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حافظ عالم بنایا, اللہ تعالیٰ بیٹے کے عمل کی وجہ سے, بیٹیوں کے عمل کی وجہ سے ماں باپ کو بھی 6000 میں فلور میں لے جائے گا. اتنے مزے ہوں گے. اور وہ جنت کیا ہیں؟ وہاں اللہ روزانہ اپنا دیدار کروائے گا. وہاں عورتیں حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی پڑوسی ہوں گی, وہاں مرد وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑوسی ہوں گے, وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹھک اور مجلس نصیب ہوا کریں. یہ وہ اونچی اور اعلیٰ شان جنت ہیں. تو اللہ یہ مزے کروائے گا. تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک اچھا مجمع ہے, اچھے گھروں سے ہیں, نیت کریں کہ اپنے بچوں کو ہم عالم بنائیں گے, مفتی بنائیں گے, لیکن محنت کے ساتھ, خانہ پوری والا نہیں, برکت والا نہیں, ذمہ داری والا, کہ یہ اپنے ملک کے لیے کام کرے, مسلمانوں کے لیے کام کرے, اسلام کے لیے کام کرے, یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کرے. ان چیزوں میں ذہن کو رکھ کے عالم بنانا ہے. پھر ایک مختصر سی چیز اور ذکر کرتا ہوں, پھر دعا کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے حقوق ہیں, ہر چیز کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حق, ماں باپ کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, میاں بیوی کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, پڑوسیوں کا حق ہے, دوستوں کا حق ہے.
اللہ کے نبی کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بھی 5 حقوق بتائے ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیں یہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے، کریں گے تو جان چھوٹے گی، نہیں کریں گے تو جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ وہ 5 حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا قرآن کریم کا حق ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کو پڑھنا قرآن کریم کا حق ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کریم کا حق ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم پر عمل کرنا قرآن کریم کا حق ہے۔ نمبر 5، قرآن کریم کو آگے دوسروں تک پہنچانا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کتنے حقوق ادا کرتے ہیں۔ ہم قرآن کریم پر ایمان تو لے آئے ہیں، سب چیزوں پر ایمان لائیں، جن چیزوں کو دیکھا نہیں دیکھا ہم ایمان لے کر آئیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا جنت ہے، ہم نے کہا اللہ نہیں دیکھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ جہنم ہے، یا اللہ نہیں دیکھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہم نے کہا یا اللہ ہم نے نہیں دیکھا ایمان لے کر آتے ہیں۔ میرے نبی کے لیے درخت زمین کا سینہ چیر کر آیا، یا اللہ ہم نے نہیں دیکھا ایمان لے کر آتے ہیں۔ بدر میں فرشتے زمین پر اتر کر لڑے ہیں، یا اللہ ہم نے نہیں دیکھا ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور احد خندق میں فرشتوں نے خیمے اکھاڑے ہیں، ہم نے کہا یا اللہ نہیں دیکھا ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو سنایا، ہم نے کہا یا اللہ نہیں دیکھا ایمان لے کر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ کا بتایا، ہم نے کہا یا اللہ نہیں دیکھا ایمان لے کر آتے ہیں، بن دیکھے ایمان لے کر آئیں۔ اور ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا طوبی لمن آمن ورآنی مرتن، جس نے مجھے دیکھا ایمان لے کر آیا اس کے لیے 1 مرتبہ کی خوشخبری ہے۔ اور کیا کہا؟ توبہ 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 توبہ، 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ کے نبی 7 دفعہ خوشخبری سنا رہے ہیں، 7 دفعہ۔ تو ایک تو قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کو پڑھنا، اور صحیح پڑھنا یہ الگ سے حق ہے۔ ہم بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، ہا کے ساتھ مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر کسی نے پڑھا الحمدللہ ہا کے ساتھ لاہوری ہا، مطلب بنے گا تمام اموات اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی مرے گا اور کوئی نہیں مرے گا۔ کتنا مطلب بگڑ گیا۔ اور ہم میں سے عورتیں بھی پڑھتی ہیں، مرد بھی، الحمدللہ، مطلب بگڑ گیا۔ اچھا کسی نے پڑھا آگے چل کے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لام کے بعد الف ہے، مطلب الف ملایا تو صحیح ہے، کیا بنے گا؟ اے نبی جی کافروں سے کہہ دیجئے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اللہ کے نبی ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا، مطلب ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی جی کافروں سے کہہ دیجئے، لام کے بعد الف نہیں پڑھا، لمبا نہیں کیا، مطلب بنے گا نبی جی کافروں سے کہہ دیجئے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اللہ کے نبی بھی انہی بتوں کی عبادت کرتا ہوں۔ کلمہ شرک بول دیا، قاف کے بجائے کاف پڑھ دیا، قاف کے بجائے کاف پڑھا، فرق نہیں کیا۔ کیا پڑھا؟ نزل علی قلبک، قاف کا مطلب ہے ہم نے قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اگر کسی نے پڑھا نزل علی قلبک کاف کے ساتھ، مطلب بنے گا اے نبی جی ہم نے قرآن کو آپ کے کتے پر اتار دیا۔ کتنا مطلب بگڑ گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میری امت میں بعض وہ لوگ ہوں گے جو 60 سال تک نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے ہاں ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، منہ پہ دے کے مار دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ نبی نے فرمایا کہ رکوع ٹھیک نہیں ہوگا، سجدہ ٹھیک نہیں ہوگا، قرات ٹھیک نہیں ہوگی، قیام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو گزارش ہے کہ یہ سیکھ لیں، اتنی تجوید سیکھ لیں کہ آپ کے سبحانک اللہ سے لے کے سلام تک ساری نماز تو درست ہو جائے۔ وہ کسی کو سنا دیں، عورتیں کسی قاریہ کو سنائیں، مرد کسی قاری صاحب کو سنا کے درست کر لیں۔ وہ صورتیں جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں پڑھتی ہیں، آخری 10-12 صورتیں، وہ کسی کو سنا کر درست کر لے تاکہ غلطیاں نکل جائیں اور نماز درست ہو جائے۔
نماز درست ہو جائے۔ تو کم از کم میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج کے سبق سے ہم یہ لیں کہ اپنی نماز درست کر لیں، اپنی قرات ٹھیک کر کے، اپنی مردوں کو سنائیں، عورتوں کو سنا کر درست کر لیں۔ انشاءاللہ ہم نے یہاں پر یہ اہتمام کیا ہوا ہے، ہمارے یہاں پہ قاری صاحبان بھی ہیں تجوید سکھانے کے لیے اور قاریہ بھی ہیں۔ جو عورتیں عید کے بعد آپ اپنی ترتیب بنائیں، دن میں آئیں، دوپہر کو آئیں، انشاءاللہ آپ کو سکھانے کے لیے یہاں پر قاریہ موجود ہیں جو آپ کو بہترین تجوید اور قرات سکھا دیں گی۔ مرد حضرات کے لیے قاری صاحبان موجود ہیں، آئیں، ان کو انشاءاللہ وہ تجوید سکھا دیں گے، ساری نماز درست کروا دیں گے۔ تو یہ تجوید کے ساتھ پڑھنا کہ جس سے نماز ٹھیک ہو جائے، یہ حق ہے، حق۔ اور نمبر 3 حق قرآن کریم کو سمجھنا۔ اللہ اکبر، اس میں تو ہم بالکل ہی زیرو ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سبحانک اللہ کا ترجمہ کیا ہے، سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے، ہمیں سورہ فاتحہ کا نہیں پتہ۔ اگر پتہ چل جائے، اللہ کی قسم نماز میں مزہ آ جائے، مزہ آ جائے۔ جب انسان کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جب نماز میں جواب آتا ہے، ہم نے یہ جواب سننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس جواب کی طرف کان نہیں لگائے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے فخر کر کے، حمیدنی عبدی، دیکھو دیکھو میرے بندوں نے میری تعریف کی۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، یا اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اثنا علی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری شان بیان کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، یا اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندوں نے میری بزرگی بیان کی۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا آخر تک دعا مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں راز کی بات ہے، جو میرے بندے مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ ہم نے کبھی مزہ ہی نہیں لیا اس کا، سمجھا ہی نہیں۔ نماز کو سمجھ کے، سورہ فلق ناس کو سمجھ کے پڑھ لینا، اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین انسانوں کے وسوسے کے چھٹکارے کے لیے اتاری، ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے گا، پڑھنے کا جی کرے گا، دل چاہے گا۔ تو سمجھ کے پڑھیں، جتنا پڑھیں سمجھے قرآن کریم کو۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں نہ سنانے والے کو پتہ ہوتا نہ سننے والے کو۔ اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو روزانہ جو تلاوت کریں گے قرآن روکے گا کہ آپ نے بی صبح تلاوت کی تھی، غیبت کے اللہ نے منع کیا تھا غیبت نہ کرو، قرآن آ کے روکے گا۔ چغلی کرنے لگیں گے، قرآن آ کے روکے گا کہ صبح تلاوت کی تھی چغلی نہ کرو۔ حسد کرنے لگیں گے، قرآن کی آیت آ کے روکے گی کہ صبح تلاوت کی تھی حسد نہ کرو۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جنت بھی پڑھ جاتے ہیں، جہنم بھی، نہ جنت پڑھ کے شوق پیدا ہوتا ہے، نہ جہنم پڑھ کے خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا فائدہ ہماری اس تلاوت کا، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ جنید بغدادی ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے، ڈاکہ ڈالتے ڈالتے جب قافلے میں پہنچے تو قافلے میں قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی خوف سے کانپ جائے، اللہ کے خوف سے کانپ جائے۔ اب جنید بغدادی کو ترجمہ آتا تھا، کہنے لگے آن اللہ، یا اللہ وہ وقت آ گیا کہ میرا دل تیرے خوف سے کانپ جائے، یا اللہ میں نے توبہ کر لی۔ ڈاکے سے توبہ کہ اللہ نے جنید بغدادی بنا دیا۔ تو ان کو سمجھ آتی تھی، پتہ تھا کیا چل رہا ہے قرآن میں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو میری گزارش ہے آپ سے، آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، یہ اس کا حق ہے۔ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا قرآن میں کتنے احکام ہیں، ان احکام پر عمل کریں گے۔ پتہ ہی نہ چلے قرآن میں کیا ہے تو عمل کیسے کریں گے؟ تو قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ سمجھنے کے لیے بھی ہم اپنے ہاں عید کے بعد تفسیر کا مسلسل کلاس شروع کر رہے ہیں، مسلسل کلاس کر رہے ہیں، تو اس میں آپ رابطہ کریں، شرکت کریں، آدھے گھنٹے کے لیے آ جائیں، 10-15 منٹ کے لیے آ جائیں، روزانہ 15 منٹ کی کلاس رکھ کے 2 آیتیں تفسیر کی پڑھانا، سمجھانا، ترجمہ بتانا شروع کر دیں گے۔ 5-7 سال لگیں گے، انشاءاللہ سارے قرآن کی تفسیر ہو جائے گی۔ چلے سارے کی نہ ہو، تھوڑے کی ہو جائے، کچھ احکام پتہ چل جائیں گے، بہت سارے مسائل کا علم ہو جائے گا، پتہ تو چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔
تو اس قرآن کو سمجھنا اس کا حق ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس مدرسہ میں اس حق کی ادائیگی کے لیے پورا پلیٹ فارم آپ لوگوں کو مہیا کریں گے، مرد بھی پڑھیں عورتیں بھی پڑھیں انشاءاللہ۔ یہاں پر ترتیب بنا کے آپ کے لیے ہم یہ پورا ایک ماحول، ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گے کہ آ کر تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، قرآن کی آ کر احکامات اور آیات کو سیکھیں۔ اور قرآن کریم کا چوتھا حق عمل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ عمل تو وہی کرے گا جسے ان کے احکامات کا پتہ ہوگا، جسے حکم ہی نہیں پتہ وہ عمل کیسے کرے گا۔ اور پانچواں حق قرآن کریم کی تعلیمات کو آگے دوسروں تک پہنچانا، تو یہ ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے ان 5 حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک دو اعلان ذکر کر دیتا ہوں، پھر دعا کر لیتے۔ اعلان یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہاں پر یہ مدرسہ بنایا ہے، اور یہ مدرسہ بچوں کے لیے ہے، بچیوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے۔ یہ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے، بچے بھی حفظ کے لیے آتے ہیں، بچیاں بھی حفظ کے لیے آتی ہیں، خواتین بھی ترجمے، تفسیر یا قرات کے لیے وہ الحمدللہ آتی ہیں، اور عید کے بعد تم خواتین کے لیے مسلسل اور مستقل انتظام کر لیں گے۔ اور الحمدللہ ہم نے بچوں بچیوں کے لیے عام روایت مدرسے کی طرح نہیں، یہاں اچھے قاری صاحبان رکھے ہیں۔ اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ 6 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا تقریباً 50 بچے بچیاں ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ تو اب ہمارا یہ ہے کہ ہم اچھے بچے رکھیں، اچھی بچیاں رکھیں جو مستقبل میں جا کر کردار ادا کر سکیں۔ برکت والا کام نہیں ہے، ثواب والا کام نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ بچوں اور بچیوں کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں، خاندان میں جائیں، وہ ایک اعلیٰ پائے کے عالم بنے، حافظ بنے اور کردار ادا کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، صحیح اسلام لوگوں کو پہنچائیں اور بتائیں۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کو جو قابل ہیں ان کو ہمارے ہاں قرآن کریم حفظ کے لیے بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ اچھی پروڈکٹ ہمیں دیں گے، ہم اچھا میٹیریل آپ کو دیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے پاس اچھے بچے بچیاں لے کر آئیں، ہم انہیں بہت قابل اور انشاءاللہ بہترین حافظ بنا کے آپ کو دیں گے۔ اللہ کا فضل، اب بھی ہمارے یہاں 2 بچوں نے حفظ کر لیا ہے، 2 بچوں کی تقریب ہم عید کے بعد کریں گے، 2 بچوں نے حفظ کر لیا ہے۔ تو اچھے اچھے بچے بھیجیں تاکہ اچھا سا وہ کام ہو سکے اور اچھی ذمہ داری ہو سکے۔ اور دوسرا یہ کہ مدرسہ ہے، اور آپ کو پتہ کہ مدرسے تو چلتے ہی تعاون سے ہیں، تو اپنا تعاون بھی مدرسوں کے ساتھ جاری رکھیں، اور اللہ جزائے خیر دیں ان لوگوں کو اور خواتین کو جو اپنا تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں اور جن کے تعاون سے ہمارا یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم نے ایک اچھا ماحول، آپ دیکھیں جتنے کمرے ہیں سب میں اے سی لگا ہوا ہے، بچوں کے لیے اے سی چلایا جاتا ہے، فلٹر والا پانی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، اچھے اساتذہ ہیں، اوپر بھی جو ہے جو بچیوں کی کلاس ہے وہاں بھی اے سی لگا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ ساری ضرورتیں اچھے ایک انوائرمنٹ کے اندر، اچھے ماحول میں پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تعاون کو بھی جو مدرسے کے ساتھ جاری رکھیں جس طرح سے بھی ہو۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ عید کے بعد جو ان سے زیادہ اہم ہے، انشاءاللہ ہم خواتین کے لیے ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں سیرت کا۔ اب دیکھیں 30 دنوں میں 35 دنوں میں نے قرآن کی تفسیر سنائی ہے، 1.5 گھنٹہ وقت ہوتا تھا، موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، کچھ احکامات، ساری چیزیں ذکر نہیں ہو سکتی، تو ساری چیزوں کے لیے ایک عمر چاہیے۔ تو عید کے بعد انشاءاللہ ہفتے میں 1 دن آپ طے کر لیں، بلکہ ابھی مشورہ کریں آپ بیٹھ کے کہ ہم کون سا دن طے کریں، ہفتے کا یا اتوار کا۔ آپ آدھے گھنٹے کے لیے 40 منٹ کے لیے تشریف لائیں، اس میں آپ کو ساری زندگی کی ترتیب بتاؤں گا۔ میرے نبی کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسے تھی، بڑھاپا کیسا تھا، میرے نبی کی عبادات کیسے تھی، میرے نبی کے معاملات کیسے تھے، میرے نبی کے اخلاقیات کیسے تھے، میرے نبی کی معاشرت کیسی تھی، میرے نبی کی خوشیاں کیسے تھی، میرے نبی کے غم کیسے تھے، میرے نبی کی ساری زندگی جو تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ساری زندگی۔ تو وہ تو ظاہر ہے سیکھنے سے پتہ چلے گی۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی مشورہ کر لیں کہ عید کے 1-2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں تھوڑے سے، اللہ ہماری اس مرض سے جان چھڑائے، تو انشاءاللہ یہاں پر پھر ہر ہفتے ہم ایک پروگرام رکھا کریں گے خواتین کے لیے کہ اس میں ان کی تربیت کی جائے، ان کا سارا دین بتایا جائے، ورکشاپ۔ تو اس کے لیے آپ حضرات نے مشورہ کر لینا اور مجھے بتا دینا کہ ہم کون سا دن رکھیں۔ باقی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، کوئی تھوڑا سا مشورہ بھی کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم
ہم نے گروپس بھی بنائے ہوئے ہیں، خواتین نے جو وہ گروپ بنائے ہوئے ہیں، خواتین کا گروپ ہے، خواتین اسے چلاتی ہیں، اس میں سوال جواب بھی خواتین کے آتے رہتے ہیں، اوان ٹاؤن کی خواتین ہیں، تو آپ جو ہیں وہ ایک گروپ، آپ جو ہیں یہ گروپ بھی جوائن کر لیں، جن کے نمبر نہیں ہیں وہ اپنے نمبر کا اس میں اندراج بھی کروا دیں، اور جو ہے یہ لے لیں، تاکہ ان تک جب یہاں پر پروگرام ہوا کرے کسی درس کے حوالے سے اطلاع بھی ہو جائے، اور خواتین کو ہم وقتاً فوقتاً مسائل کے حوالے سے، ان کی چیزوں کے حوالے سے مسائل بھی اس کے اندر پیش آتے رہیں، مسائل بھی اپنی خواتین ہر قسم کے اس کے اندر پوچھ سکتی ہیں، ان کا جواب بھی وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں دے دیا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا ٹائم آپ کو 5-7 منٹ ہم دیتے ہیں، اس میں اپنے وہ نمبر بھی گروپ کے لیے اندراج کروا دیں، رابطہ نمبر، اور مشورہ بھی کر لیں برائے مہربانی کہ ہم عید کے بعد کون سا دن رکھیں کہ جس میں جمع ہونا آسان ہو اور ہماری تربیت اور اصلاح ہوتی رہے۔ چلیں جی دعا کر لیں۔ دعا کے لیے جو شرط ہے وہ نہ الفاظ اہم ہیں، نہ وہ حیت اہم ہے، کیفیت اہم ہے۔ ہم کیفیت کے ساتھ دعا مانگیں گے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ قربانی دے کر آئے ہیں، روزے کی حالت عالم میں ہیں، پتہ نہیں کون سا ایسا بندہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ کر ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا قبول فرما۔ یا اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے ذات عالی کا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم نے ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کری، ہم نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، یا اللہ اپنے پڑوسیوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، رشتہ داروں کو راضی کرنے کی کوشش کی، یا اللہ پر کبھی تجھے راضی کرنے کی کوشش نہیں کری، کبھی تجھ سے محبت بڑھانے کی کوشش نہیں کری۔ یا اللہ ہمارے اس جرم اور گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اس جرم اور گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، ہمارے نبی نے ہمارے لیے سب قربانیاں دیں، 6 گھنٹے ہمارے لیے دعائیں کی، اور ہم آپ علیہ السلام کے لیے سنتیں نہیں اپنا سکتے، اپنی نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے۔ یا اللہ بدعات، رسومات اور رواج پر عمل کر کے یا اللہ ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما، ہمارے اس گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ ہر مسلمان کی چھوٹی بڑی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، ہماری بے بسی، بے چینی، بے قراری کو سکون و اطمینان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو ہم میں سے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جو مرد عورتیں بچے بوڑھے جو بھی ماں باپ، یا اللہ بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق کو بڑھا، حلال وسعت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال اتنا دے کہ حرام سے بچ جائیں۔ یا اللہ رزق حلال اتنا دے کہ حرام سے بچ جائیں۔ یا اللہ حلال اتنا دے کہ حرام کی طرف نظر نگاہیں نہ جائیں۔ یا اللہ حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف نظر ہی نہ جائیں۔ یا اللہ بچوں کو جوڑ کے رشتے عطا
عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں اپنے گھروں میں چین سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سسرال والوں کو جو بھی ہیں یا اللہ بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سسرال والوں کو اپنے دامادوں کو بیٹوں کی طرح اپنے بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بچوں اور بچیوں کو بھی یا اللہ اپنے سسرال والوں کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی طرح ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں دیس میں امن کو عام پھیلا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما۔ ہمارے گھروں بے سکونی کے ڈیرے بن چکے ہیں، یا اللہ ہمارے گھروں میں بے سکونیاں ہی بے سکونیاں ہیں، ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما۔ یا اللہ جو سکون تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے گھر میں رکھا تھا، ہم آپ سے اس کو سکون کا حصہ مانگتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی وہ سکون پیدا فرما۔ یا اللہ جو سکون تو نے حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں رکھا تھا، ہم آپ سے اس گھر کا سکون مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں بھی سکون پیدا فرما۔ یا اللہ جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں یا اللہ بے اولادوں کو یا اللہ نیک سال تندرست اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال تندرست اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ سب کے بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ سب کے بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، یا اللہ ہمارے بچے ہم سے بغاوت کرنے لگے ہیں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ایک آسمان پہ تیرا آسرا سہارا ہوتا ہے، زمین پر اپنے بچوں کا سہارا ہوتا ہے۔ یا اللہ کسی کی اولاد کو ماں باپ کا نافرمان نہ بنا، یا اللہ کسی کی اولاد کو ماں باپ کا نافرمان نہ بنا۔ یا اللہ سب بچوں کا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ سب بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ سب بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ چین سکون راحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں ڈاکٹروں نے ہمارے بہت سارے لوگوں کو لا علاج قرار دے دیا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس دوا نہیں ہے، یا اللہ ہم تو بے بس ہیں، عاجز ہیں، تیرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، ہر چیز کا علاج ہے۔ یا اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، انہیں صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ جو کرونا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ جو اس کی زد میں آ کر بیمار ہیں یا اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ صحت عافیت ایمان و عمل کی سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ دکھوں پریشانیوں آفتوں حالات بلیات آزمائشوں بے بسی بے کسی محتاجگی سٹیا جانے والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ بے بسی بے کسی محتاجگی سٹیا جانے والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ آپ نے ہمیں کرونا سے وباؤں سے حفاظت بخشی، یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ کسی قسم کی آزمائش کے لائق نہیں ہے، یا اللہ کسی قسم کی بیماری کے متحمل نہیں ہے، یا اللہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے یا اللہ ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم نے دن میں بھی گناہ کیے، رات میں بھی گناہ کیے، تجھے ہر وقت ناراض کیا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ ہم جوانوں کو اپنے ماں باپ کا جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ سب کے ماں باپ کو سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے ماں باپ کو سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری والدہ بھی بیمار ہیں، یا اللہ اور بہت سارے لوگوں کی والدین بیمار ہیں، یا اللہ ہر ایک کے والدین کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے، آپ نے ہمارے ذمہ ان کی خدمت لگائی تھی، ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ کر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم انہیں وقت نہیں دے پاتے۔ یا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے تیرے علاوہ اوروں کی محبت کو دل میں بسایا ہے، یا اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو سلامتی عطا فرما، ہر ایک کے والدین کو
سلامتی عطا فرما، جس کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ میرے والد بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کے لیے قبر کو کھول دے، کشادہ کر دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کے مزے نصیب فرما، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ سب کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر صحت عافیت کے ساتھ سلامت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر صحت عافیت کے ساتھ باقی فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری جتنی مجبوریاں ہیں، جتنی پریشانیاں سب کو آسان فرما، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہمیں کسی قسم کی آزمائش کا شکار نہ بنا، یا اللہ ہمیں کسی قسم کی آزمائش کا شکار نہ بنا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، کسی بیماری کے متحمل نہیں ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، چین سکون والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا، یا اللہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، یا اللہ خوف کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ خوف کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ بڑے کمزور ہیں، یا اللہ تو ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، یا اللہ ہم خوف میں مبتلا ہیں، ہم تو بیمار ہو جائیں اپنا علاج نہیں کروا سکتے، پریشان ہو جائیں یا اللہ پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، یا اللہ بے عزت ہو جائیں عزت واپس نہیں لے کے آ سکتے، یا اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے اللہ پردہ پوش، یا اللہ ہم سب کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھ، ہم سب کو یا اللہ ایک بہترین کردار عطا فرما، یا اللہ بہترین اخلاق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ بڑی کوششیں، کتنے میرے جان پہچان والے ہیں جو بے اولاد ہیں، یا اللہ ہمارے خورم بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہر وقت خیر کے کام میں لگے رہتے ہیں، یا اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو صحت مند تندرست اولاد عطا فرما، اور کتنے ہمارے جان پہچان والے ہیں یا اللہ جتنے حاضرین مجلس میں ہمارے گھروں میں جو بے اولاد ہیں، یا اللہ اولاد کی نعمت تیری بہت بڑی نعمت ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صاحب اولاد بنا، سب بے اولادوں کو جب بھی اولاد دے نیک سال تندرست اولاد عطا فرما، نیک سال تندرست اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں بڑا خوف اور خطرہ ہے، جیسے سے حالات پیدا ہو چکے ہیں، بچے بے راہ روی کا شکار ہیں، ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو ایسا نہ بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو ایسا نہ بنا، یا اللہ ہم یہ دکھ اور صدمہ نہیں برداشت کر سکتے، تو ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا، ہمارے بچوں کو دجال اور دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو دجال اور دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم ہماری نسلوں کو حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکریوں میں سے لشکری بنا، یا اللہ جتنی حاضرین مجلس کی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں، کتنی حاجتیں ضرورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی سے ذکر نہیں کی جا سکتی، تیرے سوا کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، یا اللہ ہماری وہ تمام حاجتیں ضرورتوں کو پورا فرما۔ اس رمضان میں ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اور جس مسلمان نے جو بھی خیر کی دعا مانگی ہیں، یا اللہ تمام خیر کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ جتنی خیریں تیرے حبیب نے مانگی ہیں آج آپ سے ان تمام خیروں کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو وہ تمام خیریں عطا فرما، جتنے شرور سے تیرے حبیب نے پناہ مانگی ہیں، یا اللہ ہم آپ سے تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کو تمام شرور سے پناہ عطا فرما، یا اللہ محتاجگی بے بسی بے کسی سٹیا جانے والی یا اللہ ایسی زندگی سے حفاظت فرما، جب تک تو نے سانس دی ہے یا اللہ چین سکون والی سانسیں عطا فرما، یا اللہ یہ لوگ انسان بڑا ظالم ہوتا ہے، یا اللہ دکھ میں کوئی کسی کے
کام نہیں آتا۔ یا اللہ ہمیں اتنا کمزور بے بس نہ بنا کہ اپنے ساتھ چھوڑ جائے۔ یا اللہ اتنا کمزور بے بس نہ بنانا کہ اپنے برا بھلا کہنے لگے۔ یا اللہ اتنا کمزور بے بس نہ بنانا کہ کسی کے محتاج بن جائیں۔ یا اللہ اپنی محتاجی میں رکھنا، کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ اپنی در کا فقیر بنانا، کسی کا فقیر نہ بنانا۔ اپنے در پہ جھکانا، کسی کے ہاں نہ لے کے جانا۔ یا اللہ یہ جو اتنا مجمع آیا ہے، یا اللہ ان کی جو بھی نیک تمنا ہیں، جائز حاجتیں، ضرورتیں ہیں، یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگتے۔ یا اللہ تیرے قرآن کی محبت میں آئے ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ آج قرآن کی تکمیل ہے اور تو تکمیل قرآن پر دعاؤں کو سنتا ہے، یا اللہ یہ سب دوڑے دوڑے آ گئے۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو 40 دنوں سے آ رہے ہیں، یا اللہ انہیں بھی قبول فرما، ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ انہیں چین سکون عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جو آج آئے ہیں، یا اللہ آئے تو تیری محبت میں ہیں، تجھے اپنے دکھڑے سنانے آئے ہیں، تجھے سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ جو ہماری نیک تمنائیں، جائز حاجتیں، ضرورتیں ہیں، وہ جس حوالے سے بھی ہیں، اولاد کے حوالوں سے ہیں، رشتوں کے حوالوں سے ہیں، سکون کے حوالوں سے ہیں، وہ خاوند بیوی کے جھگڑوں کے حوالوں سے ہیں، وہ اولاد کی فرما برداری کے حوالوں سے ہیں، وہ رزق کے حوالوں سے ہیں، وہ یا اللہ جس حوالے سے بھی جو جائز حاجتیں، ضرورتیں ہیں، تو سب کو جاننے والا ہے۔ ہماری تمام جائز حاجت و ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجت و ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام حاجت و ضرورتوں کو پورا فرما۔ رمضان میں جو جو مانگا ہے، یا اللہ جو ہم تیری عبادت نہ کر سکے، تیرا حق ادا نہ کر سکے، یا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ گناہ کو معاف فرما۔ جو جو مانگا ہے، یا اللہ اس سب کو ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و قریب دنیا سے چلے گئے، یا اللہ بطور خاص ہماری ایک طالبہ ہماری بہن کی طرح ہے، اور وہ ہماری بھانجی کی طرح ایک بچی عائشہ کا آپریشن ہوا ہے۔ یا اللہ بڑی وہ محنت کے ساتھ آیا کرتی تھی، یا اللہ وہ سب کو جوڑ کے رکھنے والی تھی، اپنے بچے کے علاج کی وجہ سے نہیں آ پائیں۔ یا اللہ جو جو ان کی حاجتیں، نیک تمنائیں، ضرورتیں تھیں، یا اللہ سب کو اپنے خزانہ سے پوری فرما۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، انہیں اپنی تمام نعمتیں عطا فرما۔ اس بچی کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ وہ ہسپتال میں ہے، خیر و عافیت کے ساتھ گھر واپس پہنچا۔ جتنے لوگوں کے بھی پیارے ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ گھر واپس پہنچا۔ چین، سکون، اطمینان و عمل کی سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، یہ ایک عاذر صاحب ہیں، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ یہ عاذر بھائی کسی کے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور بہت سارے لوگ دنیا سے فوت ہو چکے ہیں۔ یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ بتقاضۂ بشریت جو غلطیاں کوتاہیاں ان سے ہوئی ہیں، ان سے معاف فرما، درگزر کا کام لے لے۔ یا اللہ ہم جو زندہ لوگ ہیں، ہر آن ہر گھڑی ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ہمارا مدرسہ نیا مدرسہ ہے، یا اللہ اسے دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اسے خیر کا مرکز بنا۔ یا اللہ ہمیں اتنی توفیق دے، یہاں سے ہم تیرے بندوں کی، تیرے کنبے کی ساری ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ یا اللہ یہاں کے عملے کو ہر وقت اپنے بندوں کے کام آنے والا بنا۔ ہم سے دین کی خدمت لے، یا اللہ دین سے محروم نہ فرما، کسی فتنے آزمائش کا شکار نہ بنا۔ یا اللہ 24 گھنٹے دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب سے دین کی خدمت لے۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو آباد اور شاد فرما، اس کی تمام ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے ساتھ تو تعاون فرما۔ اس کے ساتھ جس طرح کے بھی لوگ تعاون کرتے ہیں، یا اللہ تو انہیں خوشحالیاں عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی جان میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ جو تعاون نہیں کرتے ان کے جان و مال میں بھی برکت عطا فرما، سب کو خوشحالیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو مرکز بنا، ساری دنیا کے اندر یہاں سے فیض کو عام اور تام فرما، یہاں آنے والوں کو قبول فرما۔ جو جو بھی یہاں آیا ہے، یا اللہ وہ علاج کے لیے آئے، ان کو شفا عطا فرما، دین سیکھنے کے لیے آئے اسے ہدایت عطا فرما، اپنے مسائل کے لیے آئے یا اللہ اس کے مسئلوں کو حل فرما۔ جو جو بھی یہاں جو جو ضرورت لے کر آئے، یا اللہ ان
تمام کے تمام حاجتوں، مسئلوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں کو دور فرما، ان سب کو دین کے لیے، ان کی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ ان کی نسلوں میں جنید بغدادی، حسن بصری، امام بخاری، حضرت حسن حسین جیسے لوگوں کو پیدا فرما۔ ہماری نسلوں میں قوم کے ہیرو پیدا فرما، ہماری نسلوں میں قوم کے ہیرو پیدا فرما، قوم اسلام کی خدمت گزار پیدا فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرما، اسے حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے بچا، فتین کے فتنوں سے بچا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کسی طرح سے بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو ہی طاقتور ہے، تو ہی اس کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، تو ہی اس کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، تو ہی اس کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرما۔ یا اللہ جتنی بھی دعائیں ہم نہیں مانگ سکے، جو تجھے کہنا چاہتے تھے دلوں کے اندر ہیں، تو جانتا ہے، انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين آمين۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بہت مبارک فرمائے، آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے، اللہ کی حفظ و امان عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.